آج ہم آپ کو ہندوستان کی تاریخ کے اس عظیم مسلمان شہنشاہ کے بارے میں بتائیں گے جس نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی نہ صرف بنیاد رکھی بلکہ اپنی چھوڑی گئی شاندار وراثت کے سبب آج بھی لوگ اس شہنشاہ کو ایک عظیم حکمران کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے ظہیر الدین بابر کی، جس کی رگوں میں چنگیز خان اور امیر تیمور جیسے جنگجو حکمرانوں کا خون دوڑ رہا تھا۔ ظہیر الدین بابر نے 14 فروری سن 1483 میں وادی فرغانہ میں جنم لیا، جو کہ موجودہ دور میں ازبکستان کا حصہ ہے۔ 12 سال کی عمر میں ہی بابر کو اپنے باپ سے وادی فرغانہ کی حکمرانی ملی۔ البتہ اپنے چچا اور چچا زاد بھائیوں کی سازشوں کی وجہ سے بہت تھوڑے ہی عرصے میں بابر کو وادی فرغانہ کی حکمرانی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اپنی ریاست سے جلا وطن کر دیے جانے کے بعد نوعمر بابر کو کافی عرصہ بے یار و مددگار اور بغیر کسی چھت کے بھی رہنا پڑا۔ اس کے باوجود اس باحوصلہ شہنشاہ نے حالات سے تھک کر ہار ماننے کی بجائے وادی فرغانہ اور سمرقند کو حاصل کرنے کی ٹھانی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ سن 1501 میں سمرقند سے ناکام لوٹنے کے بعد اگلے 3 سال تک بابر اپنی فوج کو مضبوط کرنے میں مشغول رہا اور آخرکار سن 1504 میں کوہ ہندو کو عبور کرنے کے بعد بابر اور اس کا لشکر افغانستان فتح کرنے میں کامیاب ٹھہرے۔ اگرچہ افغانستان میں بادشاہ کا تخت حاصل کرنا بڑی کامیابی تھی، لیکن اس کے باوجود ظہیر الدین بابر سمرقند کی حکمرانی کا خیال دل سے نہ نکال سکا اور آخرکار سن 1513 میں بابر نے سمرقند حاصل کرنے کے لیے نئے سرے سے کوششیں شروع کر دی اور پھر اسے حاصل کر کے ہی دم لیا۔ البتہ یہ ایک وقتی کامیابی ثابت ہوئی اور ٹھیک 1 سال بعد بابر کو دوبارہ سمرقند سے جلا وطن ہونا پڑا۔ اس ناکامی کے بعد بابر نے اپنی تمام تر توجہ ہندوستان پر فتح کے جھنڈے گاڑنے پر مرکوز کر دی۔ یوں تو بابر کی پوری زندگی جنگیں لڑتے اور جیتتے ہوئے گزری۔ البتہ پانی پت کی جنگ ہندوستان میں بابر کی بادشاہت کا آغاز تھی۔ اس جنگ کی کہانی کچھ یوں ہے کہ سن 1524 میں پنجاب کے گورنر نے اپنے بھائی ابراہیم لودھی کے خلاف بابر سے مدد مانگی، جو کہ آگرہ اور شمالی ہندوستان پر حکمرانی کرتا تھا۔ بابر جو پہلے 4 بار ہندوستان پر حملہ کر کے ناکام ہو چکا تھا، اب اس نے 5ویں بار جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ جنگ کے لیے سفر شروع ہوا اور دوران سفر جب فوجیوں کی تعداد گنی گئی تو بابر کی فوج میں 12,000 فوجی شامل تھے، جبکہ بابر کے مقابلے میں ابراہیم لودھی کے پاس 1 لاکھ فوجیوں کے علاوہ 1,000 ہاتھیوں کا بھاری بھرکم لشکر بھی تھا۔ پانی پت کی جنگ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ بابر نے اس جنگ میں توپوں کا استعمال کیا، جو اس سے پہلے ہندوستان میں کسی نے نہیں دیکھی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اپنی کامیاب حکمت عملی اور توپوں کے استعمال سے ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کے بھاری بھرکم لشکر کو ناقابل فراموش شکست دی۔ میدان جنگ میں ابراہیم لودھی کے ہاتھیوں اور فوج کو توپوں سے جواب دیا گیا، جس کے نتیجے میں ہاتھی گھبرا کر اپنے ہی فوجیوں کو کچلتے ہوئے بھاگ گئے۔ آخرکار ابراہیم لودھی اس جنگ میں مارا گیا اور یوں بابر نے پانی پت کا میدان فتح کر کے ہندوستان میں مغل سلطنت قائم کی۔ بعد ازاں پانی پت میں شکرانے کے طور پر بابر نے خوبصورت باغ تعمیر کروایا اور اسی باغ میں ایک شاندار مسجد بابری مسجد بھی تعمیر کروائی، جو کہ بعد میں قابلی مسجد کے نام سے مشہور ہوئی۔ ابراہیم لودھی کو پانی پت میں ہی دفن کیا گیا اور اس کی قبر آج بھی وہاں موجود ہے۔ اگرچہ بابر اب ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا جس کی ریاست ہندوستان اور موجودہ افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس سب کے باوجود بابر کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ میواڑ میں راجپوتوں کا حکمران رانا سانگا، جس نے ہندوستان میں حملہ کرنے سے قبل بابر کو پانی پت کے میدان میں اس کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کروائی تھی، لیکن عین موقع پر اپنی زبان سے پھر کر اس نے جنگ میں شہنشاہ بابر کی کوئی مدد نہیں کی تھی۔ اب وہ بابر کی شاندار کامیابی سے جلنے لگا تھا۔ رانا سانگا نے بابر کو ہندوستان کے حکمران کے طور پر قبول کرنے کے بجائے آس پاس کے راجپوت راجاؤں اور ابراہیم لودھی کے بچے کچے وفاداروں کے ساتھ مل کر بابر کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ دوسری طرف شہنشاہ بابر نے بھی اس اعلان جنگ کو قبول کرتے ہوئے اپنی فوج کو مزید توپیں تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس جنگ میں بابر کو ایسی توپ بنا کر پیش کی گئی جو 600 فٹ دور تک گولہ پھینک سکتی تھی۔ میدان جنگ میں بابر 50 توپوں اور بھاری فوج کے ساتھ رانا سانگا کے سامنے راجستھان کے علاقے خانوا کے میدان میں موجود تھا۔ اس جنگ میں بھی بابر نے اپنی مضبوط حکمت عملی سے میدان مار لیا اور زخم خوردہ رانا سانگا نہتھا ہو کر میواڑ واپس لوٹ گیا۔ اب بابر شہنشاہ ہندوستان کے طور پر حکومت کرنے کے لیے بالکل آزاد تھا، لیکن اس جنگ کے 2 سال بعد ہی ظہیر الدین بابر شدید بیمار ہو کر سن 1530 میں محض 47 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملا، اور اس طرح ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا پہلا سورج غروب ہو گیا۔ ظہیر الدین بابر کی باقی رہ جانے والی عظیم الشان وراثت آج بھی دنیا میں اس کے تاریخی دور کی ترجمانی کر رہی ہے۔ شہنشاہ بابر کی بنوائی گئی عمارتوں میں سب سے زیادہ شہرت بابری مسجد کو حاصل ہوئی، جو کہ سن 1528 میں ایودھیا کے مقام پر تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کی تعمیر کے دوران اور بابر کے مرنے کے 3 صدیاں بعد تک کوئی تنازع نہیں ہوا، تاہم 18ویں صدی میں اچانک چند ہندوؤں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ بابری مسجد رام مندر کے ملبے پر قائم ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہندوؤں کے دیوتا شری رام کی جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے بھی بابری مسجد کی زمین ہندوؤں کے لیے انتہائی مقدس ہے، لہٰذا انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس جگہ مسجد کی بجائے رام مندر ازسر نو تعمیر کیا جائے۔ یہ معاملہ طول پکڑتا گیا۔ بالآخر 1992 میں انتہا پسند ہندوؤں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا۔ ہندو مسلم کی اس لڑائی میں تقریباً 2000 لوگ مارے گئے،
یہاں تک کہ سن 2019 میں بھارت کی سپریم کورٹ نے فیصلہ ہندوؤں کے حق میں دیتے ہوئے بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کا اندیا دے دیا، اور اس طرح تاریخ کی کتاب سے بابر کی وراثت کا ایک مقدس اور خوبصورت صفحہ تعصب کی نظر کر دیا گیا۔ ظہیر الدین بابر ایک شاعر بھی تھا۔ اس کے علاوہ بابر نے اپنی سوانح عمری بابر نامہ ترک زبان میں تحریر کی، جسے بعد میں مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ عظیم جنگجو اور حکمران بابر کو اس کی جرأت مندانہ طبیعت اور ذہانت کی وجہ سے ازبکستان میں آج بھی قومی ہیرو کے طور پر جانا جاتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔